میرا آپ سے بڑا بلیک اینڈ وائٹ سوال ہے، کیا یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرنا چاہیے تھا؟ بیکاز آپ سمجھتے ہیں کہ 26th امینڈمنٹ واز اے نیکڈ اٹیمپٹ ٹو سبجوگیٹ جوڈیشری. کیا آپ کے خیال میں کرنا چاہیے تھا؟ غلط کام کیا، ٹھیک کام کیا؟ دیکھیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں آپ کے سوال کو ذرا مجھے انبنڈل کرنے دیں. آپ کا سوال یحییٰ آفریدی صاحب کی ذات کے حوالے سے نہیں ہے. انفیکٹ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو یہ عہدہ قبول کرنا چاہیے تھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد؟ کیونکہ اگر 26ویں آئینی ترمیم بری ترمیم ہے یا کالعدم ترمیم ہے تو کیا کسی کو بھی یہ عہدہ قبول کرنا چاہیے تھا؟ یہ ہے آپ کا سوال. دیکھیں میری نظر میں کسی نے تو یہ عہدہ قبول کرنا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملک کا سارا نظام جو ہے اس کو ڈھیر ہو جانا چاہیے تھا. ترمیم ہوئی، غلط ہوئی، اغواکاری کے ذریعے ہوئی، اس کا متن بھی میں سمجھتا ہوں آئین پر حملہ ہے، لیکن اس ملک کو تو بہرحال چلنا ہے نا، چلانا ہے. جب ایسے سانحے بھی ہو جاتے ہیں تو ہم ایک ڈی فیکٹو ڈاکٹرن کے تحت یہ تو نہیں کہتے کہ اب آپ تمام ملک کو بند کر دیں، ہر عدالت کو بند کر دیں. کل جس کو سٹے آرڈر چاہیے، جس کو پھانسی کی سزا ملی ہوئی ہے، اس کو ہم نے معطل کرانا ہے تو ہم انہی عدالتوں کے پاس جائیں گے نا. ہم نہیں مانتے اس نظام کو، ہم سمجھتے ہیں یہ نظام میں عدالتی میں بار بار سلمان ایک چیز ڈیفرنشیٹ کر رہا ہوں. یہ مقدمہ نہیں تھا، یہ ایک کال آن تھا جو آپ اوائڈ کر سکتے تھے. یہ عدالت کا مقدمہ نہیں تھا، اس کو ہم نے مجبوری نہیں تھی آپ کا جانا. آپ اپنا ابھی بھی تو آپ نے یہی ان کو کہا نا کہ ہم آپ کو ریکمنڈیشنز بھیج دیں گے. آپ دے کے تو نہیں آئے، آپ نے یہی آپ جواب بغیر جائے دے سکتے تھے. اٹ واز ناٹ اے کمپلشن. نہیں بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ہم نے بہت اس پہ بحث کی پارٹی میں، عمران خان صاحب سے بھی مشاورت کی اڈیالہ جیل میں جا کر، اور فیصلہ یہی ہوا کہ اگر ہمارے جانے سے، ہمارے بالمشافہ ملنے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، ان لوگوں کو جو کچلے جا رہے ہیں جیلوں میں. اس وقت 1200 لوگ ہمارے اٹک میں ہیں، تو ہمیں بالکل آگے بڑھنا چاہیے. ہم 1 سال سے پٹیشنیں دائر کر رہے تھے، پرنسپل سٹانس آپ نے چھوڑ دیا. دیکھیں سن لیں میری بات، سن لیجئے میری بات سن لیجئے. دیکھیں ریکمنڈیشنز کاغذ پہ بھیجیں یا مل کے ہم زبانی دے دیں، اس میں مجھے کوئی بہت بڑا فرق نظر نہیں آتا. کہ آپ کہتے ہیں لکھی ہوئی تحریر ٹھیک تھی، زبانی کچھ کہہ دینا غلط تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں اس زبانی ملاقات کی وجہ سے ہماری پٹیشنیں لگ گئی ہیں. اب 28 تاریخ کو ہمارے 2-3 کیس جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے لگا دیے ہیں جو 1 سال سے نہیں لگ رہے تھے. تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں فائدہ ہوا ہے اور پاکستان کو فائدہ ہوا. اب یہ اور بات ہے ان مقدموں میں کچھ بنتا ہے نہیں بنتا، کیسی سنوائی ملتی ہے، لیکن ایک قدم تو ہم آگے بڑھے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ اسی لیے ہوا ہے کہ ہم ملے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈز جسٹیفائی مینز؟ نو، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں کوئی اتنی بڑی قباحت نہیں تھی. ایک شخصیت ایک آفس کو آکیوپائی کیے ہوئے ہے، اس سے بات کر کے اگر بات آگے بڑھتی ہے تو اس کو بڑھانا چاہیے. اس میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے کہ ہم تحریری طور پہ کچھ کہیں یا بالمشافہ زبانی طور پہ کچھ کہیں. دونوں میں کوئی مجھے فرق نظر نہیں آتا. آپ جو فرق پیدا کر رہے ہیں ان پرنسپل کوئی فرق نہیں. چلے ٹھیک ہے، that's your position. I respect you on that. میرا اپنا ویو سے ڈیفرنٹ ہے، لیکن ایک سوال میں آپ سے اور کروں گا. لیکن ایک سوال اور ہے، اور اگین یو آر اے ویری ایمننٹ لائر. آپ نے انہی عدالتوں میں آنا ہے تو مجھے آپ کی مجبوریاں بھی سمجھ آتی ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر اے پولیٹیشین آلسو. آج بھی ایک پروگرام میں آپ کو سن رہا تھا، آپ نے کہا کہ یہ جو آئینی بینچز ہیں اس میں اس طرح بنائے گئے کہ اس کے اندر جو ججز کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں آئے. ان کا آپ نے نام لیا جو نہیں آیا. آپ نے جسٹس منصور کی بات کی، آپ نے 2 دوسرے ججز جسٹس اطہر بن اللہ کی بات کی، جسٹس منیب کی بات کی. اور لیکن جب اعتراض ہوتا ہے تو جو ججز بیٹھے میں ہیں اس پہ آپ کہتے ہیں کہ میں اسپیسیفک جج کا نام نہیں لینا چاہتا، میں پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. کہیں آپ پرنسپل کی بیسس پہ سی جے کو مل لیتے ہیں اور وہاں نہیں کرتے جہاں آپ کا فائدہ ہے. اگر یہ 3 ججز کا آپ نام لے کے بتا رہے ہیں کہ ان کو ہونا چاہیے تھا، تو پھر آئی تھنک کہ آپ کو پولیٹیکلی اور مورلی یہ کہنا چاہیے، یو ہیو دا کریج ٹو سے کون سے ججز کو ان آئینی بینچز میں نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے. ایکسکلوژن کی آپ اعتراض کر رہے ہیں، انکلوژن کا نام نہیں لیتے. مجھے یہ بتائیں کون سے ججز ہیں جو آپ کے خیال میں اس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں نہیں ہونے چاہیے تھے؟ نہیں دیکھیں وہ تو ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے بدتمیزی کی بات ہے. آپ نے 3 بندوں کو کہا ہے کہ ان کو نکالنا بدتمیزی. لیکن تعریف تو کی جا سکتی ہے نا، تعریف کرنا تو ٹھیک ہے. That is a convenient way out, Salman. I'm sorry, but that's a very convenient way out. نہیں easy way out نہیں ہے. دیکھیں کسی پہ تہمت لگانا اور کسی کی تعریف کرنے میں بہت فرق ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تینوں جج صاحبان، منصور علی شاہ، منیب اختر، اطہر بن اللہ صاحب، ان کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے آئینی امور پہ. ان کی ججمنٹس جو ہیں وہ لینڈ مارک ججمنٹس ہیں.
ان کو باہر رکھنا سریحن بددیانتی ہے. تو 5 ججز کا ریکارڈ آپ کے خیال میں اس قابل نہیں ہے کہ وہ بینچ پہ بیٹھیں؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. میں نے یہ کہا کہ میں تہمت نہیں لگاؤں گا, میں بدتمیزی نہیں کروں گا, لیکن میں تحسین اور تعریف ضرور کروں گا. یہ کسی ذی شعور سے آپ پوچھ لیجئے, کسی وکیل سے پوچھ لیجئے جس کا کچھ بھی تعلق ہمارے عدالتی نظام سے رہا ہے, کہ یہ 3 جج صاحبان کیا اس قابل تھے کہ ان کو آئینی بینچ میں نہ رکھا جائے. ان کا ایک شاندار ماضی ہے. آج آپ کو ان کی ججمنٹس چونکہ پسند نہیں, آپ سے بہتر تو دیکھیں, یو آر نون ایز اے ٹاپ گائے ان کانسٹیٹیوشنل لا. ماشاءاللہ یو ہیو این ایکسلنٹ ریپوٹیشن. خیر آپ تو اسکول سے ہی آپ زبردست, کبھی ہیڈ بوائے, کبھی یہ کلر, کبھی وہ کلر, یو ہیو اے اسٹرلنگ کیریئر. آپ سے بہتر تو میں کسی کی اوپینین رسپیکٹ ہی نہیں کرتا. مجھے آپ بتا دینا کہ ان کا ریکارڈ اس قابل ہے یا نہیں ہے. سمپل یس اور نو. دیکھیں کچھ بالکل جج صاحبان ایسے ہیں جن کا آئینی امور سے نہیں تھا تعلق. میں نام نہیں لوں گا, لیکن بالکل اگر آپ موازنہ کریں, ایک طرف آپ منیب اختر صاحب کو رکھتے ہیں اور ایک طرف کچھ اور لوگوں کو رکھتے ہیں, تو کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے جس پہ منیب اختر صاحب یا منصور علی شاہ صاحب یا جسٹس اطہر من اللہ پورے نہ اتریں. تو ان کا باہر رہنا آئینی بینچ سے بات کو واضح کر دیتا ہے کہ آئینی بینچ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بہترین جو آئینی لا کے دماغ ہیں ان کو یکجا کیا جائے. مقصد یہ تھا کہ جو لوگ آئین کو جانتے ہیں اور آئین پہ عمل کرانا جانتے ہیں ان کو باہر رکھا جائے. بہرحال یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جن کو رکھا گیا ہے وہ بالکل آئین سے نابلد ہیں, ایسا میں نے کچھ نہیں کہا, لیکن یہ بہرحال حقیقت ہے کہ جن لوگوں کو نہیں رکھا گیا آئینی بینچ میں وہ ایک شاندار ماضی رکھتے ہیں بطور جج اور وکیل آئینی معاملات کے حوالے سے.